بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان پبلک سکول اینڈ کالج کے یوٹیوب چینل کی جانب سے میں منصور اعظم نیازی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورۃ الانفال کا مطالعہ کریں گے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز اور اسائنمنٹ میں سورۃ الانفال کی آیات 1 تا 9 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کی آیات 10 تا 12 کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، وما اور ما نہیں، جعل بنایا، اسے، اللہ نے، الا مگر، بشرا بشارت، خوشخبری، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر بشارت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری بنایا۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد کے لیے آمد کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرار دے رہا ہے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ جنگ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور لِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہوں، بھی اس سے، قلوبکم قلب کی جمع قلوب، قلب کہتے ہیں دل کو، کم تمہارے دل، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان دلانا ہے، تاکہ مسلمانوں کو پکا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ جنگ لڑیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، وما اور ما نہیں، نصر مدد، الا مگر، من سے، عندہ پاس، اللہ کے، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے، یعنی مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ملتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ دنیاوی مال، اسباب، طاقت، تعداد، اسلحہ وغیرہ جیسی چیزوں پر بھروسہ نہ رکھے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں اپنی قدر کھو دیتی ہیں اور ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، ان بے شک اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ کا غلبہ کل کائنات پر ہے اور اس کی حکمت و دانائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 11۔ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اذ جب، یغشیکم غشی اڑا دی، طاری کر دی، کم تم پر، نعاس غنودگی، نیند، امنتن تسکین، امن، راحت، منہ اپنی طرف سے، یغشیکم النعاس امنۃ منہ جب اس نے تم پر غنودگی اڑا دی، تم پر نیند طاری کر دی،
تاکہ تمہیں اپنی طرف سے تسکین عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے، امن دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کیے جانے والے اپنے انعامات کا ذکر کر رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب اس نے تم پر نیند طاری کر دی تاکہ اس سے تمہیں راحت اور تسکین ملے۔ مسلمان گرمی کے موسم میں، رمضان کے مہینے میں دور دراز سے ریگستان سے سفر کر کے آ رہے تھے۔ پانی اور کھانے کی قلت کے ساتھ سفر کی تھکاوٹ سے مسلمانوں کا برا حال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی نیند عطا فرمائی جس سے ان کی تمام تھکاوٹ، پریشانی اور تکلیف دور ہو گئی، اور جب وہ صبح اٹھے تو وہ بالکل تر و تازہ تھے۔ چنانچہ اس طریقے سے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ اور جوش اور تازگی پیدا ہوئی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ اور يُنَزِّلُ نازل کیا، برسایا، علیکم تم پر، من سے، سما آسمان، ما پانی، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لِیُطَہِّرَکُم بِہِ، لِیُطَہِّرَ تاکہ پاک کر دے، کم تمہیں، بِہِ اس سے، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بارش برسائی، اس کے دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ کہ مسلمانوں نے پانی کو اکٹھا کر لیا، خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں نے نہا دھو کر طہارت حاصل کر لی اور وضو کر کے پاک صاف ہو گئے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، وَيُذْهِبَ اور يُذْهِبَ دور کر دے، عَنْكُمْ ان سے، تم سے، رجز ناپاکی، شیطان کی، اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے۔ شیطان کی ناپاکی مطلب شیطانی وسوسے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے شیطانی وسوسوں کو ختم کر دیا۔ شیطانی وسوسے مثلاً ہم کیسے دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے ہتھیار کم ہیں، پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے تمام وسوسے اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں ختم کر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دونوں طرح سے پاک صاف کر دیا، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ جسمانی لحاظ سے مسلمانوں نے نہا دھو کر وضو کر لیا، اور روحانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ سے، ان کے دلوں سے جو شیطانی وسوسے تھے وہ تمام ختم کر دیے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ مضبوط کر دے، باندھ دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ عَلَىٰ پر، قُلُوبِكُمْ قلب کی جمع قلوب، دل، کم تمہارے، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوطی کر دے، مضبوطی عطا کرے، تاکہ تمہارے دلوں کو باندھ دے۔ دلوں کی مضبوطی سے مراد مسلمانوں میں اعتماد پیدا کرنا، کانفیڈنس پیدا کرنا ہے۔ وَيَثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، وَيَثَبِّتْ اور جما دے، مضبوط کر دے، بِهِ اس سے، اقدام، قدم کی جمع اقدام، اور تاکہ تمہارے قدموں کو جما دے۔ قدموں کی مضبوطی سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان میدان جنگ پہنچے تو انہیں اس جگہ پر خیمہ زن ہونا پڑا جہاں پر
جگہ ریتلی تھی۔ کفار کا لشکر مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ میں آ چکا تھا اور انہوں نے وہ جگہ منتخب کر لی تھی جہاں پر مٹی تھی، مٹی والی جگہ پر وہ خیمہ زن تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو حالات دونوں کے لیے الٹ ہو گئے۔ جس جگہ مسلمان خیمہ زن تھے وہاں جب بارش برسی تو وہ جو ریت تھی وہ جم گئی اور اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں جس جگہ کفار خیمہ زن تھے وہ جگہ کیونکہ مٹی والی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ پیدا ہو گیا اور اس سے کفار کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 12۔ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب یوحی وہی نازل کی، ربو کا رب کا تمہارے، جب تمہارے رب نے وہی نازل کی، الہ کی طرف، ملائکہ فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں، مع ساتھ، کم تمہارے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، فثبتوا تم ثابت قدم رکھو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو یعنی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، یعنی ان کو مضبوطی دو، ان کی مدد کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی میں، قلوب قلب کی جمع دل، الذین ان لوگوں کے، کفروا جو کافر ہیں، رعبا رعب، ان قریب میں ان لوگوں کے جو کافر ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، یعنی میں کفار کے دلوں میں تمہاری ہیبت پیدا کر دوں گا، وہ تم سے مرعوب ہو جائیں گے، وہ تم سے ڈر جائیں گے، ان کی قوت مدافعت ختم ہو جائے گی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فَاضْرِبُوا پس تم ضرب لگاؤ، مارو، فوق اوپر، اعناق عنق کی جمع، عنق کہتے ہیں گردن کو، ان کی گردنوں پر مارو یعنی ان کے سر قلم کرو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وَاضْرِبُوا اور ضرب لگاؤ، مارو، منہم ان سے، کل تمام، بنان پور، اور ان کی ہر پور پر ضرب مارو، یعنی ان کے جسم کے ہر حصے پر مارو، ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دو، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جائیں، مسلمانوں کی مدد کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کے ساتھ مل کر لڑیں۔ میں عنقریب کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف پیدا کر دوں گا اور وہ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور ان کی خوب پٹائی لگاؤ اور ان کے جسم کا ایک ایک حصہ توڑ ڈالو۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے سورۃ الانفال کی آیات 10 تا 12 کا مطالعہ کیا۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم اس سے متعلق چند سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کس بات کو خوشخبری بنایا؟ سوال نمبر 2،
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا طاری کر دی اور کیوں؟ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا نازل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا نازل کر دی اور کیوں؟ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا بات وحی فرمائی؟ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم فرمایا؟ ذمہ کام۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے جو سورۃ الانفال کی 3 آیات، آیت نمبر 10، 11 اور 12 کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے ان آیات کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، ان آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور ان آیات کو خوب اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ اس کے متعلق جو بھی سوال پوچھا جائے آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔